الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے قرآن پاک سے متعلقہ ضروری ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں جو ایک عام مسلمان کے ذہن میں ہونا بہت بہتر ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ فاتحہ سے باقاعدہ اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن عظیم کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن پاک کی قراءت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اسی کی مثل کوئی ایسے الفاظ کہنا بہتر ہوتا ہے کہ جس سے شیطان مردود سے پناہ حاصل کرنا ظاہر ہو رہا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، کہ ہر وہ ذی شان کام، عظیم الشان کام کہ جس میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا نہ کی جائے وہ بے برکت رہ جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قراءت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم ہے، اور ہر ذیشان کام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا یا اس کی تلقین فرمائی۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کے بارے میں بالتفصیل کلام کیا جائے، پہلے آپ کی خدمت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو لیتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس میں پہلا لفظ ہے اعوذ، یہ اعوذ سے بنا ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ چاہنا، پناہ طلب کرنا، لہٰذا اعوذ کا مطلب ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، اس میں جلالت استعمال ہوا ہے اللہ کے بارے میں انشاءاللہ لفظ اللہ کے بارے میں ہم وضاحت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت عرض کریں گے۔ اس کے بعد لفظ شیطان ہے، یہ شطن سے بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خیر سے دور ہونا۔ چونکہ شیطان اپنی بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قیامت تک کے لیے دور کر دیا گیا، لہٰذا اس کا نام شیطان ہے۔ رجیم اس کے بعد استعمال ہوا، یہ رجیم رجم سے بنا ہے۔ رجم کا معنی ہوتا ہے کسی کو سنگسار کر دینا، دھتکار دینا، کسی پر لعنت کرنا۔ یہ عربی ایک اسلوب ہے کہ بسا اوقات فعیل کا لفظ اگر استعمال ہو، یعنی کوئی لفظ ہو بروزن فعیل ہو تو بمعنی مفعول استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی رجیم بروزن فعیل ہے لیکن بمعنی مرجوم استعمال ہوا ہے، یعنی اس میں مفعول کے معنی میں، اور مرجوم کا معنی ہوگا جس کو سنگسار کیا گیا ہو، جس پر لعنت کی گئی ہو، جس کو دھتکار دیا گیا ہو۔ تو چونکہ شیطان کو دھتکار دیا گیا لہٰذا اس کی صفت مذمومہ اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمائی کہ شیطان جس کو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اس پر لعنت کی گئی۔ تو یہ پھر وصف چونکہ قرآن عظیم میں بھی ذکر کیا گیا تو قیامت تک کے لیے اس صفت مذمومہ کو شیطان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اور مردود کا معنی وہی ہوتا ہے جس کو رد کر دیا گیا ہو، دور کر دیا گیا ہو، دھتکار دیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعوذ باللہ کا جو پورا ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ ان الفاظ میں منقول ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا بھی سنت کریمہ ہے۔ اب یہ اعوذ باللہ کس کس مقام پہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک ہم قراءت کا معاملہ لیتے ہیں کہ قراءت سے پہلے کا حکم، یہ بھی آپ کی خدمت میں سورہ نحل کی آیت عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن عظیم کی تلاوت کرو
تو شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ بعض فقہائے عظام نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ قراءت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس میں فاستعذ کا لفظ آیا جو امر کا صیغہ ہے، اور امر یعنی اللہ کا حکم کسی شے کو واجب کرنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا یہاں پہ اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہوا۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا یا کوئی بھی ایسا صیغہ استعمال کرنا جس سے شیطان کی پناہ طلب کی گئی ہو، یعنی شیطان مردود اللہ کی پناہ مانگی گئی ہو شیطان مردود سے، یہ واجب ہے۔ لیکن جمہور علماء کرام کا یہی قول ہے کہ اعوذ باللہ قراءت سے پہلے پڑھنا یا تو سنت ہے یا مستحب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بکثرت قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ثابت ہے، وہیں پر کثیر مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس کا پڑھنا واجب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ترک نہ فرماتے۔ لہٰذا ان کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر امر کا صیغہ بظاہر استعمال ہوا، لیکن ہمیشہ امر وجوب کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، کبھی کبھی مجازاً دوسرے معانی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ امر استحباب کے معنی میں ہے، لہٰذا قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے یا سنت قریبہ ہے۔ دوسرا اس کا محل ہوتا ہے وسوسہ شیطانی کو دور کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام کو اس کے تلقین ارشاد فرمائی کہ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھو 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 کر دو، یعنی تھوکیں گے نہیں لیکن تھو 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 کریں گے، تو اس سے وسوسہ شیطانی دور ہو جاتا ہے۔ نماز میں بھی اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بھی فقہا کا وہی اختلاف ہے کہ بعض نے اسی آیت کو بنیاد بنا کر اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ تعوذ پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، اور جمہور فقہا اور علماء اسلام اسی طرف ہیں کہ نماز میں بھی ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا فقط سنت ہے یا مستحب ہے۔ لہذا اگر اعوذ باللہ ترک ہو گئی تو جو وجوب کے قائل ہیں وہ مطلب سجدہ سہو کا حکم دیں گے، اور جو وجوب کے قائل نہیں ہیں وہ اس پہ صرف ایک یعنی فضیلت ترک ہو گئی، ثواب میں کمی ہوئی، لیکن نہ تو نماز کو دہرانا پڑے گا نہ اس سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی میں نے ایک لفظ آپ کو ذکر کیا، یہ ہمارے عوام خاص طور پہ پڑھنے میں ذرا غلطی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ صحیح لفظ ہے تعوذ، تفعل کے وزن پر۔ ہمارے بعض بھائی پڑھتے ہیں تعوذ و تسمیہ، تعوذ کہہ دیتے ہیں اس کو، وہ کیونکہ اعراب نہیں ہوتے تو تلفظ صحیح ذہن کے اندر ہوتا نہیں، تو تعوذ اس کو پڑھتے ہیں۔ صحیح لفظ ہے تعوذ۔ اور اسی طرح بسم اللہ کے لیے تسمیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے تعوذ و تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ہر ذیشان کام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول برکت کے لیے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے مفردات کی ذرا وضاحت ہو جائے، اس کے حروف کی، الفاظ کی۔ سب سے پہلے ہے اس میں با۔ با کلام عرب میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کبھی یہ استعانت کے لیے آتی ہے، یعنی مدد طلب کرنے والا معنی اس سے حاصل ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ اور کبھی یہ مصاحبت کے لیے ہوتی ہے، یعنی یہ بات ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے کہ جس پر یہ داخل ہے وہ کسی کے ساتھ ہے۔ تو زمخشری کی تحقیق کے مطابق یہاں پر با مصاحبت یا ملابست کے لیے ہے۔ ملابست کا بھی یہی معنی ہوتا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانے کے لیے آتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب ہم ابتدا کرتے ہیں کسی چیز کی اور بسم اللہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اس ابتدا کے ساتھ بسم اللہ کے ذریعے، اللہ کے نام کے ذریعے ایک برکت کو ملاتے ہیں، تو ہمارے اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کام کی ابتدا میں خیر داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں با جو ہے یہ یا تو مصاحبت کے لیے، ملابست کے لیے، استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس کو اگر ہم نحوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کو حرف جار کہا جاتا ہے، با حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں جن کو حروف جارہ کہتے ہیں، یہ اپنے ما بعد اسم سے مل کر
کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، ان کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر پھر یہ مکمل معنی دیتے ہیں۔ کیونکہ ابھی اگر ہم اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا موجودہ معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ کیا؟ اب وہ جو چیز ہم یہاں ذکر کریں گے وہ گویا کہ اس کا متعلق ہوگا، یا یہ با اپنے مابعد جو اسم لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام سے مل کر پھر اس سے متعلق ہوگی، اور وہ دونوں مل کر پھر ایک مکمل معنی دیں گے۔ تو یہاں پہ مختلف آپ کوئی فعل نکال سکتے ہیں۔ اکثر جو ہے مشہور یہی ہے کہ ابتدئ یا اشرع نکالا جاتا ہے۔ ابتدئ میں ابتدا کرتا ہوں، اشرع میں شروع کرتا ہوں۔ تو اب اس کو ملا کر اور پھر یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ان دونوں کو ہم ملاتے ہیں اور ایک مکمل معنی حاصل ہو جاتا ہے، اور ہم ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، یا میں اللہ کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد لفظ اسم آیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اسم اس شے کو کہتے ہیں جو کسی دوسری شے کو بلند کر دے، اور اس طرح بلند کر دے کہ وہ دوسری شے بالکل واضح اور ظاہر ہو جائے۔ اس لیے ہمارے نام کو بھی بسا اوقات اسم کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا اسم کیا، اسم گرامی کیا ہے، کیونکہ جب ہمارا نام بتایا جاتا ہے تو ہماری شخصیت واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ہم موجود نہیں ہیں، کوئی ہماری غیر موجودگی میں کسی کو ہمارا نام بتاتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں ہمارا تصور آ جاتا ہے اور ہماری شخصیت اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسم کو اسم کہا جاتا ہے کہ یہ جس بھی چیز پر بولا جاتا ہے اس کو واضح کر دیتا ہے، اور جس کو یہ واضح کرتا ہے یعنی وہ شے جس کے لیے آپ نے اس اسم کو بنایا ہے یا اس کا یہ نام رکھا ہے اسے مسمّی کہتے ہیں۔ تو یہ بسا اوقات اخبارات وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں مسمی، تو یہ مسمی لفظ نہیں ہوتا بلکہ مسمّی ہوتا ہے، یعنی جس کا وہ نام رکھا گیا، تو یہ مسمّی لفظ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد ہے اللہ، یہ اسم جلالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی ذاتی نام ہے، اور جو ذاتی نام ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے بھی نام ہوتے ہیں ہم ان کو علم کہیں گے، شرعی اصطلاح میں یا نحو کی اصطلاح میں اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی نام ہے، یہ اسم ذات کہلاتا ہے، یعنی خاص طور پر اس میں ذاتی معنی ہے، کوئی وصفی معنی نہیں ہے۔ جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، اس میں رحمت والا معنی ہے، اور رحمت ایک وصف ہوتا ہے، لیکن اللہ جو ایک لفظ ہے اس میں کوئی وصفی معنی نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام کے نزدیک اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قول منقول ہے کہ اسم اعظم یہی لفظ اللہ ہے۔ اب یہ لفظ اللہ کس ذات پر بولا جاتا ہے، اس کی تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ۔ اللہ علم ہے، نام ہے ایک ایسی ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، لفظ اللہ نام ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ یاد رکھیے کہ ذات واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود بقیہ تمام وجودوں کے لیے سبب بن جائے، خود اس کے موجود ہونے کے لیے کوئی سبب نہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے پوری کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، تو اللہ کے موجود ہونے کا کوئی دوسرا سبب نہیں ہے، لیکن اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو جو بھی ایسی ذات ہوگی کہ جس کے خود وجود کا کوئی سبب نہ ہو بلکہ وہ دیگر وجودوں کا سبب بنے، اسے ذات واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ذات واجب الوجود فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات واجب الوجود کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا کوئی اور سبب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں اس کا سبب ہوتا، اس کا محتاج ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے،
ہمیشہ رہے گا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا لیکن اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، لہٰذا ہم جو پوری کائنات ہے ہم سمیت وہ اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو لفظ اللہ نام ہے ایسی ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ تمام صفات کمالیہ یعنی ہر وہ صفت جو درجہ کمال کو پہنچی ہو، اچھی صفت ہو، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ملیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اچھی صفت کے ساتھ متصف ہے، یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لفظ اللہ اسم ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا خاص ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو اپنی ذات کے ساتھ ایسا خاص کر لیا کہ جیسے اس کی ذات یکتا اور واحد ہے، ایسے ہی اس کی ذات پر دلالت کرنے والا نام بھی یکتا اور واحد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے لے کر اور آج تک کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی بت پرستی کرتا رہا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جو عمر مبارک کے اخروی ایام تھے اس میں بت پرستی شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے، لیکن کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے کسی بت کا نام اللہ رکھے۔ اسی طرح پوری کائنات میں کسی شخص کا نام اللہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مطلب اس طرح نام رکھ دیتے ہیں، اللہ وصایا، یا مطلب اللہ عطایا وغیرہ اس طرح کے نام آپ کو ملیں گے، لیکن وہ اصل میں معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو عطا کیا، اللہ نے بخشا۔ لفظ اللہ کسی نے اپنا نام نہیں رکھا، تو یہ ایک لفظ ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، اس لیے اس کو اسم ذات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الرحمن۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے بے جان ہے، چاہے انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، ہر ایک کو جس کی رحمت نے گھیرا ہو اس ذات کو رحمان کہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو رحمان میں جو رحمت والا معنی پوشیدہ ہے یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی مناسب ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ کی اس رحمت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مثل ہر شے کا احاطہ نہیں کیا ہوا، لہٰذا رحمان کا براہ راست اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال براہ راست نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے علاوہ تو کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی صفات، جتنی اچھی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، دوسری کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمائی ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ رحمان فقط اللہ کو کہہ سکتے ہیں، کسی غیر اللہ پر رحمان کا اطلاق کرنا، کسی کو براہ راست رحمان کہنا، اس کو فقہائے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ کسی کا نام الرحمن نہ رکھیں بلکہ عبد الرحمن رکھیں، اور اسی طرح ہمیں پکارنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کسی کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، ہم کہتے ہیں رحمان بھائی، اس طرح نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمیں عبد الرحمن کہنا چاہیے، یعنی رحمان کا بندہ۔ دوسرا آگے لفظ ہے صفت جو ذکر کی گئی رحیم۔ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت بہت وسیع ہو، وسیع رحمت والے کو رحیم کہتے ہیں، لیکن اس رحیم والے معنی میں جو رحمت کا معنی پوشیدہ ہے وہ رحمان میں رحمت والے معنی سے کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمان کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن رحیم لفظ کا استعمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کا نام رحیم براہ راست رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، عبد الرحیم رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ حج آیت نمبر 65 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس آیا ایک رسول تمہیں میں سے جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ بھلائی کے معاملے میں
بھلائی چاہنے میں تمہارے لیے بے حد حریص ہے اور مومنوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے رحیم کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی لفظ رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ لہٰذا الرحمن اور رحیم میں یہی فرق ہوا کہ رحمان میں مبالغہ بہت ہی زیادہ ہے، لہٰذا فقط اللہ کے لیے مناسب ہے، اور رحیم کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی مخلوق پر ہو سکتا ہے۔ چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔